آپ کو علم ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے 9-10 ماہ سے مجھے یہ گالیاں دے رہے ہیں. گالیاں تو سب کو دے رہے ہیں. سب کو دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ اور ان گالیوں دینے کے بعد میں اتنا کوئی باولا ہوا ہوں کہ میں جناب خود ہی پہرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیا ہو جی، میں پھر احتجاج تب کروں گا جب تعصب ظاہر کریں گے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. کر کے دکھا دیتے نا 5 اگست کو میرے بغیر، آئندہ بھی احتجاج کر کے دکھا دیں. کوئی احتجاج یہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. احتجاج تب ہوگا جب میں پی ٹی آئی میں ہوں گا، اور جب پی ٹی آئی جو ہے اس کو احساس ہو. یہ پہلا احتجاج تھا جس میں میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا، اور پہلے احتجاج کا اشر نشر جھوٹ موٹ بول رہے ہیں کامیاب ہو گیا. کون سا کامیاب ہو گیا؟ اب ماضی سے تقابل جائزہ لینا. کہاں پہ ریلی آپ کو نظر آئی؟ کہاں پہ 10,000 کا اکٹھ کہیں نظر آیا؟ کسی جگہ پہ بڑے شہر میں 5,000 نظر آئے. صرف ایک علی امین خان کی ریلی تھی، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو یہ کسی کو مروت صاحب علی امین صاحب بھی تو لوگوں کو مایوس کر کے آدھے راستے میں چھوڑ کر آدھے راستے میں کیا مطلب؟ یہ ویسے ہی لوگوں نے اب ڈرامہ بنایا ہوا ہے. ریلی کا پروگرام تھا، ریلی اس نے کر دی، تقریر کر کے چلا گیا. اب کیا انہوں نے رات کے 12 بجے تک ورکروں کے ساتھ پھرنا تھا؟ مروت صاحب لوگوں کا پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں مزید مشکلات بڑھتی آپ کو نظر آ رہی ہیں یا پھر کم ہوں گی؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو جو خان کا فیصلہ ہے کہ محترمہ جمعہ خانم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائڈ پہ ہو جائیں، نہ کریں پارٹی کے معاملات میں دخل اندازی. آج بھی مجھے مینیج کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی آپ کی طرح نکالا ہوتا. تو لہذا لوگ آج کل خان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ایک جہاد ہے. آپ کہاں مطلب یہ لوگوں کو سلواتیں سنائیں یا لوگوں کی جو ہے آپ باس پرس کریں، لوگوں کو کہیں شوکاز اپنے جیب میں لے کے پھرو. یہ وہ وقت نہیں ہے جب آپ شوکازوں کے یہ دیں. جب آپ کی حکومت آئے تو پھر آپ بات کریں. آج آپ کو ضرورت ہے آپ کے ایم این ایز کی، آپ کے پارٹی کے لیڈر کی. آپ کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے. کون سی رعونت اور تکبر کس بلبوتے پہ اتنے اچھل رہے ہیں؟ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے بچے بھی آ رہے ہیں پاکستان، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے؟ کب آئیں گے نہیں آئیں گے میں بتا چکا ہوں جی، ویسے ہی ہوائی باتیں. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کا گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے ایم این اے 15-20 یہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو یہاں سے آگے نہیں جا سکتے وہ ڈیلا کے اس سے بڑی بے توقیری کیا ہوگی پارلیمان کی سر کے پارلیمان کے میں نے آج تقریر کی ہے اسمبلی میں. یہ پارلیمان خصوصاً ایاز صادق صاحب بڑے ہی محترم شخصیت ہیں، اس کے اسپیکر ہوتی ہوئی یہ تیسرا واقعہ ہے. اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. دیکھیں پارلیمنٹری ایکٹ 1973 ہے، پھر ہمارے اپنے پریویلیجز ہیں آرٹیکل 66 سب آرٹیکل 1 ہے، پھر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 14 ہے، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 10 ہے. یہ ہم چھاٹنے کے لیے یہ قوانین بنے ہیں. پولیس منہ اٹھائے آ جاتی ہے. وہ بھائی کس خطے میں آ رہے ہیں؟ یہ تانا نہیں، وہ مندر کا گھنٹہ بنا دیا انہوں نے پارلیمان کو. آئے دن آ رہے ہیں، بھائی کیوں آ رہے ہو؟ اور یہ اسپیکر صاحب کو جو ہے اس دفعہ ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے. اس کے لیے کمیٹی بنائیں یا کمیشن بنائیں. اور اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کا فرض ہے کہ وہ ان واقعات کا نوٹس لیں. یہاں پہ پارلیمان کے سامنے ممبران اسمبلی کو جس طرح مجھے انہوں نے گھسیٹا تھا، آپ کو یاد ہوگا. یہ کیا ہے اور وہ جرم کیا تھا؟ ابھی تک کسی کو پتہ ہے میں نے کیا کیا تھا؟ میں ممبر اسمبلی تھا. ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے، یہ پارلیمان ہے، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ پورا ملک دیکھ رہا ہے. کیمرے تھے، صحافی تھے، لیکن اتنی دیدہ دلیری اور یہ تبھی ہوتی ہے. دیکھیں آپ اگر اپوزیشن کو خاموش کریں گے تو آپ امیریت کو جنم دیں گے. اس طریقے سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کو فارغ کرنا، نیشنل اسمبلی میں زرتاج گل کو، یہ کیا ہے؟ یہ فیصلے ہیں؟ یہ اپنے نظام کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اور کتنی بدمزگی اور کتنی بےہودگی کو آپ انصاف میں جو ہے جنم دے رہے ہیں، پنپ رہے ہیں. جو ہم نے صورتحال یہ دیکھی اور پاکستان تحریک انصاف کی بے بسی دیکھی کہ یہاں سے اراکین پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی جانب جا رہے ہیں، آگے پولیس کھڑی ہے، پیچھے پارلیمان کے گیٹ کے اوپر زنجیریں لگ گئی ہیں. آخر پی ٹی آئی اتنی مجبور کیوں؟ دیکھیں اگر انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے کم از کم اتنے لوگ تو بلانے تھے کہ کوئی آپ پہ ہاتھ نہ ڈال سکے، کوئی آپ کو روک نہ سکے. یہاں اسلام آباد میں جب ہم جلسے جلوس کرتے تھے ہر جگہ پولیس نے ہمارے راستے کاٹے. ہمارے ساتھ 80,000 50,000 لوگ ہوتے تھے، ان کے بلبوتے پہ ہم سارے ناکے توڑ جاتے تھے.
प्रेस क्लब के बाहर बड़ी शदीद पुलिस थी, आप इसके बावजूद भी पार्क के अंदर दाखिल हुए, आपने जलसा किया, ये हमने देखा है, हमने कवर भी किया है। दोस्त जरा सर, करोड़ों लोगों के आप बोर्ड लेकर आए हुए हैं, आप जो 10, 20, 30, 50 पार्लियामेंटेरियन हैं, आपके पीछे करोड़ों लोग खड़े हैं, फिर ये इस्तेकाक इस तरह क्यों मजरू हुआ है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस्तेकाक की बात इस्तेकाक की नहीं है ना, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 1.5 साल में इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों हुई है? कोई एक फैसला बता सकता है जो इस क़यादत ने कोई सही फैसला किया हो? एक फैसला कोई बता दें जहां हमें कामयाबी मिली हो, एक फैसला बता दें जहां पे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आया हो। आए दिन गलतियां, रोज़ाना गलतियां, तो भाई बस करो ना। इन आपके मन माने मेरठ से हटकर गलत बदनीयती पर मबनी फैसलों ने तो पार्टी का बट्टा बिछा दिया, और अभी 14 अगस्त को वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे। ये 14 अगस्त का एहतजाज 5 अगस्त से भी बुरी शक्ल में होगा। आप शिरकत करेंगे? मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक पार्टी मेरे साथ मामलात में नहीं करती है, जब तक मोहतरमा अलीमा खानम जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है साइड पे नहीं हो जाती है। खान ने मना किए उनको, लेकिन बाहर आके पूरी पार्टी वो चला रही है। तो मरवत साहब, आप खान साहब को क्यों नहीं मुलाकात करते? जैसे भी हो आप, आपको क्या पता है कि खान साहब ये बातें कर रहे हैं? मैं आपको अर्ज करूं, आज PTI के मैनेजर मुझे मिले और उन सब ने ये कहा कि वी मिस यू। पार्टी का वर्कर मुझे मिलता है, पार्टी के वर्कर और पार्टी को फैसला करना चाहिए मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे ये आ गए सलमान अकरम राजा ARY पे मुझे सुना रहे थे, तो मैंने जवाब दिया तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो गई। तो भाई कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? सलमान अकरम राजा उस वक्त कहाँ था जब 9 मई के बाद हम तहरीक चला रहे थे? किस तरह मैं उसको सेक्रेटरी जनरल मान सकता हूँ जब वो इस तरह बन नहीं सकता है, जिस तरह इनमें कोई उसकी गुंजाइश ही नहीं है। आप कहते हैं मैं मान लूँ, और फिर मान भी लेता, कोई रवैये उनके ठीक होते। ये इतना, हाँ जी सर, वो इमरान खान साहब ने बनाया ना उनको। यार मैं, आप समझने की कोशिश करें ना, मैं कोई अंधा पैरोकार तो नहीं हूँ, मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, इस निज़ाम अदल में मैं जज रहा हूँ, पार्लियामान का मेंबर हूँ। मुझे आप कायल करेंगे तो मैं मानूंगा। मैं इमरान खान के सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इंसाफ की आज़ादी और हकीकी आज़ादी का पैरोकार हूँ। मैं ये इन फैसलों का पैरोकार नहीं हूँ कि जी जिसका जनाब नॉमिनेशन हो गया मैं उसको मानूँ। वो 40 साल कब्ज़दा क्या नाम था वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो था, जो रऊफ हसन और ये शमीम नकवी, ये कौन से लोग हैं भाई? ये कहीं पे आप लोगों ने देखे हैं? ये क़यादत होती है? ये लोग अपने लाशें जो हैं वो अपने घर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इनको लीडर बनाया हुआ है। क्या आप नहीं समझते कि PTI पर आजकल कब्जा हो रहा है? वो कब्जा आजकल नहीं है, गुज़िश्ता 1.5 साल से हुआ पड़ा है। मरवत साहब, आपने अंदर अभी बयान दिया कि मुझे एक दिन के लिए स्पीकर बना दिया जाए, तो मैं देखूँ यहाँ पे शायद चिड़ी भी पर ना मार सके, तो ज़रा बता दीजिएगा। अगर मैंने कहा एक दिन के लिए स्पीकर बना दे, फिर ऐवान की इज्जत और वक़ार किस तरह कराई जाती है ये मैं बता देता। किसी की जुर्रत किस तरह हो सकती है यहाँ पे वर्दियों में लोगों को खड़ा कर दे। पुलिस का काम क्या है? ये पुलिस का यहाँ पर आना, वज़ीर कानून और ह्यूमन राइट से मैंने पूछा ना, किस कानून के तहत आई थी? अगर कोई कानून नहीं है तो पार्लियामान को ताले लगाना, पार्लियामान को मासूर करना, ये बगावत के जुमरे में आता है।